بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون۔ اے نبی، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے احتراماً جمع کا لفظ بول رہے ہیں۔ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے واحد کا لفظ ہے، اور اگر اس کا ترجمہ تو یہ ہوگا، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے تلاوت کر اور نماز قائم کر۔ اور ایک بڑے معروف منبر پر آنے والے اور بہت زیادہ پیسے لینے والے فرما رہے تھے کہ اہل بیت کو اللہ نے یعنی ان پہ عبادت فرض ہی نہیں کی، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان پر اللہ نے عبادت فرض نہیں کی۔ صریحاً خلاف قرآن، صریحاً اللہ کی کتاب کی آیات کے خلاف۔ بعض لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ کو ادراک ہونا چاہیے، ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے کہ بعض لوگوں نے ایک کثیر تعداد کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس قدر زیادہ لغویات بولی ہیں کہ جب صحیح بات کی جائے، حق بات کی جائے تو ان کے دل مائل نہیں ہوتے اس کی طرف۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول اللہ پر اور اہل بیت پر عبادات فرض نہیں کی، خلاف قرآن عقیدہ لے کے بیٹھا ہوا، اور قرآن کی طرف جب تک نہیں آئے گا اس کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یہ حکم ہے اللہ کا رسول اللہ کو، اور وہ قوم کو بتا رہا ہے کہ ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ ان الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے نماز کی، کہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے جو کرتا ہو اسے روکے گی، جو نہیں کرتا اس کو قریب بھی نہیں آنے دے گی، اس کو دور ہی رکھے گی۔ یہ وہ نماز ہے جسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے اور قرآن اس کی صفات بتاتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے تفسیر میں کئی باتیں کی گئی۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھنا ظاہری طور پر اصل بات کیا ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تمہارا خدا کا ذکر کرنا، خدا کو یاد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم خدا کو یاد کرتے ہو تو خدا تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے مطابق فرماتا ہے کہ اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کہ جب میرے بندے زمین پر میرا تذکرہ کرتے ہیں تو میں آسمانوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ زمین پہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں آسمان پر ان کو یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر وہ محفل جس میں چند افراد جمع ہوں اور مجھے یاد کیے بغیر اٹھ جائیں، میں قیامت کے دن حسرت بنا کے وہ محفل ان کو دکھاؤں گا۔ حسرت کریں گے کاش اس محفل میں ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا۔ کجا وہ محفلیں کہ جو ہوتی ہی شیطنت کے لیے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہترین طریقے سے۔ جب کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے دین کے فرد سے بات کرنی ہے، بحث کرنی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہترین طریقے سے۔ اب انسان کی عقل خود کام کرتی ہے، بات کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سٹارٹ ہی گالیوں سے ہوتا ہے، سٹارٹ ہی رگڑا لگانے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سٹارٹ ہی لعنت سے ہوتا ہے، آخری درجہ ہے لعنت۔ یہاں سٹارٹ ہی یہاں سے لیتے ہیں۔ پہلے دوسروں پہ کرتے تھے، آج کل ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں۔ ایک خطیب آتا ہے، وہ ایسی تقریر کر جاتا ہے کہ آدھا گاؤں دوسرے آدھے پہ لعنت کرتا ہے، دوسرا آدھا ایک پہلے آدھے پہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے عذاب میں
دو چار سمجھ رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، 2 کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں، 4 کے 8 ٹکڑے بناتے ہیں، سمجھ رہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ منہ نہیں ہے گویا کہ آگ کا کوئی تنور ہے کہ جہاں سے گزر جائے وہاں آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کو کس سے؟ رسول اللہ سے مبالغہ کرنے آئے تھے، کہا کہ دلیل قبول نہیں کر رہے، پھر ایسا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو، برابری میں رکھا، تم جھوٹے ہو ہم جھوٹے ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا نا، آ جاؤ، لیکن سٹارٹ ہی یہاں سے کیا ہو، دلیل دینے سے بات کرنے سے پہلے سٹارٹ ہی یہاں سے رسول اللہ کرتے ہو، اے لانتی ہو میری بات سنو، ایسے کرتے ہیں، یہ ہماری زبانیں ایسی ہو گئی، اتنی زیادہ کر دی ہے کہ ہماری شناخت یہی بن گئی۔ اہل بیت کی روایات سنانے والی قوم ہماری شناخت ہے، ہماری زبانوں پر روایات اہل بیت جاری ہوں، آیات قرآن جاری ہوں، ہے ہماری شناخت؟ ہمارے بچوں کی زبانوں پر آیات قرآن جاری ہوں، روایات اہل بیت جاری ہیں، یہ تربیت کون کرے گا؟ تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہترین طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، جن کا پتہ چل جائے کہ یہ بات نہیں ماننے والے، ان سے پھر سختی والا طریقہ بھی، اگر وہ خرابیاں کر رہے ہیں، باز نہیں آتے، سختی والا طریقہ بھی ان سے اپناؤ، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک، یہ دیکھیں کامن بات لے کر آ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہم ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ تمہارے پاس ہے چاہے ہمارے پاس ہے۔ تم مریض ہو جو کہتے ہو جو ہم پر نازل ہوا مانیں گے، جو تمہارے پاس ہے نہیں مانیں گے۔ آج کے دور میں متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ مذہب اور اہل سنت کے درمیان کامن ہے، لیکن کچھ چیزیں ان میں سے ایسی ہیں کہ جو کیونکہ شیعہ کرتے ہیں لہذا سنی کرتے ہی نہیں، حالانکہ ان میں جائز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چونکہ وہ سنیوں کی علامت ہے شیعہ نہیں کرتے، اور مجھے کوئی تردد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہو، معلوم ہے جو جانتے ہیں معلوم ہے، جو بیچارے نہیں جانتے اور بس نہ دین کے بارے میں سنجیدہ ہوئے، نہ جاننے کی کوشش کی، جو لکیر دکھائی ہوئی ہے اس دیکھی ایک دفعہ اسی پہ چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جس کو لکیر کا فقیر کہا جاتا ہے۔ یہ جو نماز تمام کرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ کرنا ہے، یہ ہماری روایات میں، روایات اہل بیت میں موجود ہے، مستحب ہے، لیکن کچھ لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں ہمارے یہاں نہیں، پتہ نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ اللہ نے کہا تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مسلمان کے فرقے ایک دوسرے کے مذاق اڑا رہے، ایک دوسرے کے عقائد کا تمسخر، مذاق اڑانا دشمنی ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس سے حق کا پرچار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے مذاق اڑا کے تبلیغ نہیں کی تھی، ہم مذاق اڑا کے دین کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں لطیفہ بناتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں لطیفہ بناتے ہیں، یہ ہماری دین کی خدمت ہے۔ کاش لطیفے سنانے سے بہتر تھا قرآن، اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا، اور پہلے دیکھتے کہ تبلیغ کا طریقہ، دین بتانے کا طریقہ، دوسرے سے بحث کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا، اہل بیت اطہار کس طریقے سے تبلیغ کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام کے زمانے کا ایک زندیق جو خدا کا بھی منکر تھا، امام کو جانتا تھا، تو امام کے بعض اصحاب حج کے موقع پر، وہ بھی آس پاس کہیں آیا ہوا تھا، تو وہ امام کے ان شاگردوں سے ملا اور اس نے کچھ سوال کیے، تو انہوں نے آگے سے سخت بات کی، تو اس زندیق نے ان سے کہا کہ تمہارا استاد کون ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میری کئی دفعہ ان سے بحث ہوئی ہے، وہ تو یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، میں نے اس سے بڑھ بڑھ کر اعتراض کیے ہیں، وہ تو بڑے آرام سے مجھے دلائل سے جواب دیتے ہیں، تم ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے۔ موجود ہے، ہماری کتب حدیث میں موجود ہے، یہ ہمارے ائمہ تھے، ہمارا اندر ایک تو ہم نے تبلیغ کرنی کوئی نہیں، ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، دوسرے کو بتانا کوئی نہیں، صرف دوسروں کو یعنی جہنم پکی کرنی ہے دوسروں کی، تبلیغ اور اہل بیت کی روایات، ان کا کلام بتانا، ایسا ماحول بنانا، ایسی محافل کہ جہاں پر دوسرے آئیں، سنیں، نجات پائیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جو دوسروں کے انداز ہیں بحث کرنے کے، غصے اور جذبات اور برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا، وہ ہم نے اپنا لیا۔ اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔
صدق اللہ العلی العظیم.